نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ پارہ 29 سورۃ المدثر رکوع 1 آیات نمبر 5 تا 7۔ والرجز فاہجر، رجز بضم الراء اور رجز بکسر الراء تقریباً ہم معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ ائمہ تفسیر حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، قتادہ، امام زہری وابن زید وغیرہم اس جگہ رجز کا معنی اصنام اور بتوں کو قرار دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں رجز سے مراد ہر گناہ اور معصیت منقول ہے۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ بتوں کو یا گناہوں کو، معصیتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی چھوڑ چکے تھے، اور چھوڑنا کیا ہے، اس نے کبھی شرک اور معصیت کا ارتکاب کیا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ مسلمہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ تعلیم ہے امت کو، اور غایت تاکید کے اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتلا دیا، تاکہ امت سمجھے کہ جب ایک پیغمبر معصوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے تو امت کو بطریق اولا حکم ہے، اور امت ضرور بالضرور اس حکم کی تعمیل کرے، سختی کے ساتھ اللہ کی عبادت، حاکمیت اور الوہیت پر کاربند رہے، پابند رہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت بنائے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مرضی اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، مہد سے لحد تک زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اسلام ایک رہنما دین ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں سب کچھ موجود ہے، تو دین کی تنقیص تو مت کرو کہ اسلام میں عبادات ہے، بھائی اخلاقیات تو بھی ہے، اسلام میں معاملات ہے، بالکل ہے، لیکن سیاسیات تو بھی ہے، حکومت بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اسلام ایک خود کفیل کامل و مکمل دین ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر آپ احسان کریں تو احسان اس نیت سے مت کیجئے کہ جو کچھ اس کو دیا اس سے زیادہ آپ وصول کریں گے یا زیادہ وصول کیا جائے گا، ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ہدیہ، تحفہ، احسان، نیکی اس نیت سے کر دینا کہ وہ اس کے معاوضے میں اس سے زیادہ دے گا، تو یہ عمل مذموم ہے، مکروہ عمل ہے، شریفانہ اخلاق کے منافی ہے۔ آپ نیکی کر اور آگے اگر وہ کچھ ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، تو آپ کا ممنون مشکور رہے گا، ورنہ آپ ان سے یہ توقع مت رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ
یہ جو حکم ہے یہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فعل حرام قرار دیا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کا اصل معنی ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، روکنا۔ صبر کے 3 اقسام ہے، ایک ہے صبر علی الطاعت، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے پابندی پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اور دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت۔ دوسرا قسم ہے صبر عن المعصیت، اللہ کی حرام کردہ ہوئی چیزوں سے نفس کو روکے، قابو میں رکھے، معاصی سے، گناہوں سے اجتناب کرے، گریز کرے۔ تیسرا قسم صبر علی المصیبت ہے، مصیبت اور تکالیف اور اذیتوں پر صبر کرنا، اپنے اختیار کے حد تک جزا فضا شکایات سے بچنا، یہ ہے صبر علی المصیبت۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، کلمہ استرجاع انا للہ پڑھنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ صابرین کو بغیر حساب اجر دیا جائے گا، بڑا اجر ہے صبر کا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اب بغیر حساب کے دیتا ہے بلا تو کتنا ہوگا، یہ اللہ کے شان کے موافق کتنا ہوگا، بہت بڑی بات ہے۔ صبر کا یہ جو حکم ہے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ ایک جامع حکم ہے، اور اس حکم میں جامعیت ہے، پورے دین کو تقریباً شامل ہے۔ لیکن اس آیت میں، سورہ مدثر کے آیت میں کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ میں یہ جو حکم ہے وہ خصوصیت کے ساتھ حکم دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کو، خلق خدا کو دین حق کی دعوت دیجیے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہوں سے، رشوت سے، سود سے، بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے، والدین کے نافرمانی سے روکے لوگوں کو۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ دین حق کی دعوت دیں گے تو دین حق کے دعوت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کو اذیت اور تکالیف پہنچانے کی کوششیں کریں گے۔ لیکن حق کے جو داعی ہوتا ہے، حق کا جو علمبردار ہوتا ہے، وہ صبر کا، استقامت کا خوگر ہوتا ہے، وہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو اس امت کی خصوصیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دین حق کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ أَيْ لِيَغْلِبَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین حق کی
دین اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا، دین اسلام کی دعوت دینا، یہ بحیثیت امتی ختم نبوت کے تو فعل ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ پر چھوڑو۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، ہمارا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ دین حق کی تبلیغ کرے، دین حق کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرے۔ نتیجے پر ہم مکلف نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا۔ بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، بس ہمیں ہے حکم ازا کہ لا الہ الا اللہ۔ باقی بہار ہو کہ خزان ہو، جو بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نتیجے سے کوئی غرض نہیں ہے، اور ہمارا اپنی ایک ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے الگ رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کیجئے۔ تمنن، من یمن کا معنی ہے احسان۔ لَتُؤْمِنُنَّ، کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آیا ہے، اور اسی طرح لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ، تو من یمن کا معنی ہے احسان، اور احسان نہ کیجئے تستکثر، زیادہ لینے کی غرض سے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔